السلام علیکم، نیوز اپ ٹو ڈیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد جہاں نیشنل ایکشن پلان 2 کی باتیں ہو رہی تھی تو وہیں آل پارٹیز کانفرنس بنوانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو آج اس حملے اور اس کے بعد ہونے والے کلیئرنس آپریشن کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے وزیر اعظم بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس بریفنگ دی اور یرغمالیوں کی بازیابی کے آپریشن کی تفصیلات بتائی اور ساتھ بتایا کہ دہشت گردی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کے ساتھ ملے ہونے اور سہولت کاری میں ملوث ہے اور ساتھ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور بی ایل اے میں علیحدگی پسند جیسے تنظیموں کے مقاصد اور رولز آف گیم کی تبدیل ہونے سے متعلق ریاست کا مقاصد بھی پیش کیا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرنس آپریشن کے بعد یرغمال مسافروں کی بازیابی کی ویڈیوز اور پکچرز بھی دکھائی اور آپریشن کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اور ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ اس میں بھارت کی ممکنہ ملوثیت ہے اور حملے کے دوران 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور 347 یرغمالیوں کو بازیاب کروایا گیا۔ اور ڈی جی ایس پی آر نے اس موقع پر بھارت پر بلوچستان میں دہشت گردی کی سرپرستی میں شامل ہونے کے بارے میں بھی بتایا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ حملہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا ہے، اس میں بھارت کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس میں بھارت کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی سازشوں کا مقابلہ کرے گا اور ان دہشت گردی کی کارروائیوں کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنائے گا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہزارہ رسائی، ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں 3 مقدمات کو درج کر لیا گیا اور یہ مقدمات پیکا ایکٹ کے تحت پروپیگنڈا کرنے پر درج کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں بتایا گیا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے جو ٹرین میں حملہ ہوا ہے اس کے بعد کالعدم تنظیم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں جعلی خبریں پروموٹ کی گئی ہیں۔ انڈین میڈیا جو جعلی خبریں پھیلا رہا تھا وہی خبریں اپنے اکاؤنٹس پر پوسٹ کی گئی ہیں تاکہ عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ اور جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں معروف صحافی احمد نورانی، شفیق احمد ایڈوکیٹ اینڈ اینا درخانی خاتون ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات کو درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایف آئی اے کے ذریعے یہ بھی کہنا تھا کہ تصدیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کالعدم تنظیم کو پروموٹ کرنے میں سہولت کاری کی ہے، ان کے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے گا۔ پاک فوج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے پاک فوج اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو وہیں ان کی جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ دشمن اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جوہری صلاحیت کا تحفظ بھی آرمی کی اولین ذمہ داری ہے اور کالعدم تنظیم کو پروموٹ کرنے کی سہولت کاری کی ہے۔ ان کے خلاف مقدمات کو درج کیا گیا ہے۔ پاک فوج نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے پاک فوج اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہیں ان کی جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ دستے دشمن کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جوہری صلاحیات کا تحفظ بھی آرمی کی ایک اولین ذمہ داری ہے۔ پاکستان آرمی کی کارکردگی اس کی عملی سطح پر کردار اور ملکی دفاع اور اندرونی امن کے لیے بہت اہم ہے اور یہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاک فوج نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں بے شمار قربانیاں دی ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سینکڑوں فوجی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں تاکہ عوام محفوظ رہے اور پاکستان میں امن رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔